السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے پاس تفسیر ہے سورہ کافرون کی۔ اس تفسیر کا لیکچر تیار کرنے کے لیے اس کا جو میجر کانٹینٹ ہے وہ تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے، کچھ اس کا مائنر کانٹینٹ لیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر سے، اور کچھ پورشن لیا گیا ہے فرحت ہاشمی کی تفسیر سے۔ اس کا ہم نام کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ کافرون کے پہلی ہی آیت ہے ہمارے پاس، قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں پہ لفظ کافرون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے دو قول منقول ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے، دوسرا یہ کہ یہ مدنی ہے۔ لیکن مفسرین کی جمہوری رائے کے اکارڈنگ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ اس کا سبجیکٹ خود اس کے مکی ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ ان ڈیٹیلز میں ہم پڑھیں گے تو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس میں شان نزول دیکھتے ہیں، تاریخی اس کا جو پس منظر ہے اس میں مکہ معظمہ میں ایک ایسا دور گزرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے جو مشرک معاشرہ تھا اس میں مخالفت کا طوفان برپا ہو چکا تھا، لیکن قریش ابھی تک جو ان کے سردار تھے وہ اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے گا، اسی لیے وہ وقتاً فوقتاً ڈیلیگیشنز لے کر آتے رہے تاکہ آپ کو ان کی جو بات ہے وہ مان لیں، جس کے نتیجے میں وہ اختلاف ختم ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان میں قائم ہے۔ تو اس لیے متعدد روایات ملتی ہیں اس حوالے سے اور احادیث ملتی ہیں۔ تو ایک روایت کے اکارڈنگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ قریش کے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں گے اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی یعنی کہ لات، منات اور عزا ان کی عبادت کریں، اور 1 سال کے بعد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ اس طرح آپشنز دی گئی کہ جو مطلب دنیاوی بھی دی گئی کہ آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کمپرومائز کرنے کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسی موقع پر یہ وحی نازل کر دی، یہ سورت سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں پہ سورہ زمر کی ایک آیت کا ریفرنس رکھنا چاہوں گی، آیت نمبر 64 ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ان سے کہو اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اور اسی طرح کی اور بھی کچھ روایت ملتی ہیں۔
کہ کفار قریش نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تجاویز پیش کر کے قائل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اب یہاں پہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ہی دفعہ دو ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو گیو اینڈ ٹیک والی آپشن ہوتی ہے، کچھ دو اور کچھ لو، اس طریقے پہ خدا نخواستہ وہ عمل کریں گے اور دین کے معاملے میں مصالحت کریں گے۔ تو یہاں ضرورت تھی کہ ان کو جواب دیا جائے۔ تو اب ہم موضوع دیکھتے ہیں اس کا کہ پس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسے کہ آج کل کے بعض لوگ اس بارے میں خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا نزول اسی لیے ہوا تھا کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی طور پر بیزاری، برات اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے۔ برات بھی کہتے ہیں بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کوئی کسی چیز کے لیے بیزاری کا یا لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اگرچہ قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز کو، ان کی مصالحت کے جواب میں ان کو کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو تعلیم دے دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس بھی شکل میں ہے اس کو اس سے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رو و رعایت یہ کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی بھی مصالحت نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مرکب گئے جن کی باتوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد اسے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کے زمانے میں کافر اور مشرک تھے، کیونکہ کفر سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا دائمی تقاضا ہے۔ اب ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ ماؤن کے بعد اتری، 6 آیات پر مشتمل ہے، 26 اس میں کلمات ہیں، 1 رکوع اور 94 حروف ہیں۔ تو یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ پہلی صورت سورہ کافرون اور ایک سورہ اخلاص، تو دونوں مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہیں۔ اہمیت ہم اس کی جب ہم نے سورہ اخلاص کی جب تفسیر کی تھی تب بھی ہم نے اس کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سورہ اخلاص کے ساتھ ہی دیکھا، لیکن ایک بار پھر سے ریوائز کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کو ہر روز فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، وتر میں، دوسری رکعت میں، یعنی کہ جو طواف کی ہوتی ہے رکعتیں اس میں، وتر کی دوسری رکعت میں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی جس طرح سے دم کرتے تھے تو اس میں ضرور اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ مسند احمد کی ایک میں ریفرنس دیتی ہوں، 2102 حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں بہترین ہیں جن کی نماز فجر سے پہلے والی سنتوں میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے ریفرنس مسند احمد کا ہی ہے، 2103 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے 2208 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وتر ادا کیے اور ان میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر حدیث میں اس چیز کو جس طرح سے کراس چیک کیا جاتا ہے تو پہلی حدیث دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہوئی ہے، یعنی کہ جتنی بھی روایات ہیں وہ اسی بارے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو یعنی سورہ کافرون کو اپنی ڈیلی روٹین میں جو ان کی نمازیں تھیں ان کی سنتوں میں ضرور شامل کیا کرتے تھے، وتر میں شامل کرتے تھے، طواف کا جیسے موقع ملتا ہے اس کی جو 2 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کافرون کی ہی تلاوت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی۔ پھر ایک اور ہم اسی طرح ریفرنس دیکھ لیتے ہیں مسند احمد کا 2220 سیدنا عبد الرحمن بن ابزی ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے اور جب وتر سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس کہتے۔ تو مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے 4387
یہ حدیث تھوڑی سی لینتھی ہے تو ریلیونٹ پورشن اس کا میں پڑھنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ تو یہاں مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث ہے 8848، مہاجر ابو حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے والے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں، وہ جب دوران سفر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سورہ کافرون کی تلاوت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص تھا، وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک ہمارے پاس حدیث ہے 2337، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں بچھو نے ڈنگ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یعنی کہ علاج کے طور پر میں یہاں بتانا چاہوں گی، اس حدیث کو بھی پورا کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں ریلیونٹ پورشن بتاؤں گی کہ جب نمک اور پانی منگوا کر اس پر زخم پر ملنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھی۔ تو یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کو علاج کے لیے یا جس طرح ہوتا ہے کہ بیماری سے تھوڑا نجات پانے کے لیے یا تکلیف سے نجات پانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اولین حیثیت دی، ٹھیک ہے۔ مشکات المصابی کی ایک حدیث ہے 2161، اس کا حضرت فردہ بن نوفل اپنے والد سے روایت انہوں نے کی کہ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جو میں بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے۔ یعنی صبح کی فجر کی نماز سے لے کے رات کی نماز تک، آپ نے وتر تک، آپ میں یہاں پہ جتنے بھی ریفرنسز بتائے ان سے یہ ثابت ہوا کہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی دم کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کسی دوسرے کو بھی اگر وہ کوئی سجیشن مانگے تو روایت کے مطابق ان کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنا نہیں بھولنا، کیونکہ یہ ایک بہترین صورت ہے جسے شرک سے برات کا تصور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سورہ کافرون کا لفظی ترجمہ ہم دیکھیں تو کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم، عابدون سب عبادت کرنے والے، ما جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدت تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون اور نہ تم سب عبادت کرنے والے، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 1، کہہ دو اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 3، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 4، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 5، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 6، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں ہم نے نوٹس کیا سورت میں بارہا مطالب کی تکرار ہوئی ہے، تو قرآن کریم کی یہ روایت ہے، بعض دوسری صورتیں ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے مطالب کی تکرار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگزامپل ہم سب کو معلوم ہے، سورہ رحمان کی الحمدللہ تلاوت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی بارہا اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے سورت میں۔ اسی طریقے سے سورہ مرسلات میں ہم دیکھتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سورہ قمر میں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہاں پہ سورہ کافرون میں بھی اسی طریقے سے لا عابدو ما تعبدون، اسی طریقے سے ہم نے نوٹس کیا کہ تکرار ہوئی ہے۔ تو جب الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے۔ یہاں دوسری قابل ذکر بات کیا ہے کہ یہاں ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے، دوسری مستقبل کو یعنی پریزنٹ کو، اور دوسری فیوچر کو، یعنی کہ میں اب نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا۔
یعنی کہ ڈٹرمنیشن ہے یہاں پہ کہ میں یہ کام کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن غیر اللہ کو اپنے رب کے ساتھ شریک کرے۔ یہاں آیت نمبر 1 سے ہم اس کی تفصیلی دیکھتے ہیں تفسیر۔ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ حکم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے کا جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بعد کی آیات میں بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو، اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادت اور اس کے معبودوں سے اسی طریقے سے اپنی برات کا اظہار کر دیں، یعنی کہ لا تعلقی کا۔ پس لفظ کل کہہ دو، اس کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے یہ ہر مومن کو پہنچتا ہے۔ یہاں لفظ جو کافر یوز ہوا، یعنی کہہ دو اے کافرو، کافر کا جو لفظ ہے یہ گالی نہیں ہے جو اس آیت کے مخاطبوں کو دی گئی ہو، بلکہ عربک میں کافر نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ انکار کرنے والا۔ کامن لینگویج میں ہم کہتے ہیں ان بلیور، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جب مومن کا ورڈ یوز کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں بلیور ہے۔ لہٰذا کافروں سے مراد یہی ہو گیا یہاں پہ کہ اے وہ لوگ ہو جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اے کافروں کا ورڈ یوز ہوا ہے، اے مشرکوں نہیں کہا گیا، اس لیے کہ مخاطب صرف مشرکین نہیں ہیں بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت کو اللہ عز و جل کی ہدایت اور تعلیم نہیں مانتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ مجوسی ہوں، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یا دنیا بھر کے کفار ہوں، مشرکین ہوں یا ملاحدہ ہوں۔ لہٰذا اس کتاب کو قریش مکہ یا عرب کے مشرکین تک محدود رکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو مشرکین کو اے کافروں کہہ کر خطاب کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے دشمنوں، یا کہتے ہیں اے مخالفوں، اس طرح سے ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو خطاب ہے یہ مخاطبوں کی ذات سے نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ریلیونسی ان کی جو صفت ہے نا اسی سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی جو دشمنی ہے، ان کی صفت مخالف کی جو بھی اس کی وجوہات ہیں اس کی بنا پر ہم لوگ یہ یوز کریں گے ٹائٹل، اور یہ اس وقت تک ان تک یہ صرف جب تک باقی ہے تب تک ہی ہم ان کے لیے یہ الفاظ یوز کرتے رہیں گے، اور اگر وہ یہ دشمنی یا مخالفت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اس خطاب کے مخاطب نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، تب ہم ان کو یہ والے ان کے لیے ورڈز یوز نہیں کریں گے۔ وہی بات ہے کہ جو بلیور ہے اور ان بلیور ہے اس کا یہ ڈفرینس ہے، اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو پھر ہم اس کو بالکل اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرتے دم تک کافر رہتا ہے تو یہ خطاب اس کے لیے دائمی ہو جائے گا۔ تو مفسرین میں سے بہت سارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس صورت میں اے کافروں کا خطاب قریش کے جو مخصوص جو لوگ تھے جو بار بار آتے تھے ڈیلیگیشنز لے کر، تو ان کے لیے مخصوص تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ دین کے معاملے میں مصالحت ہو جائے، کوئی تجاویز دیتے رہتے تھے، اور اس کے متعلق حق کے متعلق اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا بہت اچھے سے علم تھا کہ یہ ہرگز نہیں لائیں گے ایمان۔ تو اس سٹیٹمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آیت نمبر 2 ہے لا عابدو ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، تو ان کے اکارڈنگ یہ قول یہود و نصارہ پر ویلڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ آگے جس طرح فرمایا جا رہا ہے آیت میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ان کا جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ یہ قول ان لوگوں پر صادق نہیں آتا جو اس سورت کے نزول کے وقت کافر تھے اور بعد میں پھر ایمان لے آئے۔
تو تفہیم القرآن سے یہ سارا جو پورشن ہے میں نے لیا، تو یہ جو دونوں جو دلیلیں ہیں یہ بالکل ان کے اکارڈنگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت جو اس صورت کے جو مخاطب تھے، اگر وہی لوگ یہ مخصوص ہوتے، یعنی اس صورت کے مخاطبین، تو پھر ان کے مرنے کے بعد اس صورت کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہوتی، اور مستقل طور پر اس کو قرآن پاک میں اس کو درج کیا گیا تاکہ قیامت کے تک کے جو مسلمان ہیں وہ اسے پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ تو اس میں وہ سارے معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں، لائک ملائکہ ہیں، جن ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، زندہ باد مردہ باد، اور انسانوں کی ارواح، ٹھیک ہے، ستارے ہو گئے، سورج، چاند، دریا، یا بت ہو گئے، دیوتا ہو گئے جو خیالی ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین نے بھی اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے معبودوں کے مجموعے میں سے کوئی ایک معبود کی حیثیت دے کر، شامل کر کے، اگر ان کے ساتھ ملا کے اللہ کی عبادت کی جائے تو جو شخص توحید پر ایمان رکھتا ہو لازماً وہ اس عبادت سے اپنی برات کا اظہار کرے گا۔ اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی بندگی کو صرف اللہ ہی کے لیے خالص کر دے۔ یہاں پہ ریفرنس لیتے ہیں سورہ بینہ آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے بالکل خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ سیم یہی پورشن سورہ نساء میں بھی یہی والا جو سبجیکٹ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 145 اور 146 میں۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ 146، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں اس کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو بہت ہی پیارے پیارے اس میں ہمیں میسیجز ہمارے لیے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منافق ہے وہ جہنم کے جو سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے وہاں پہ جائیں گے، اور یہاں پہ کلیئرلی ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ان کا ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے، اور انسان یہاں پر پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہماری پتہ نہیں بخشش کروانے کے لیے کون کون ہماری شفاعت کروا دے گا اور ہم بچ جائیں گے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اور بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ کی طرف میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خالص اللہ کے لیے ہی دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ جتنا بھی دینداری کر رہا ہے انسان، اگر وہ دنیاوی فیم کے لیے ہو جائے گا، یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی انسان کی نیت کو سے اللہ سے زیادہ تو کوئی واقف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لوگ ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ ساتھ ہی اس میں خوشخبری ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ تو یہاں پہ بھی کلیئر ایک میسیج ہے، آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی کوئی ایسے ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز نہیں رکھنی ہوتی کہ جس سے ہمیں لگے کہ بس ہم لوگ دنیا کی خوشنودی حاصل کر لیں، ظاہری ہم فیم حاصل کر لیں، اور یہ ساری چیزیں وہ جس طرح سے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پریزنس میں اپنی نماز کا سجدہ بھی طویل کر دیا کہ لوگ اس سے شاید امپریس ہو جائیں میری پرسنالٹی سے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، تو یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اپنا کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کا ٹائم ہے۔
سورہ زمر کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ سچا اللہ خود ہی کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اصل الفاظ ہیں یہاں پر ما آبدو، تو عربی میں دیکھیں کہ ما کا جو ورڈ ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ما آبدو کا ورڈ کیوں استعمال ہوا؟ مفسرین کے مطابق یہاں ما بمعنی من ہے، ما بمعنی الذی ہے، یعنی یہاں پہ گرامیٹیکل ڈسکشن ہے کہ مصدر کے جو ما ہے، مصدر کے جو معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یعنی کہ مشرکانہ عبادت، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں، یعنی موحدانہ عبادت۔ یہاں پہلے فقرے میں ما تعبدونا فرمایا گیا اور دوسرے فقرے میں ما عابد فرمایا گیا، تو دونوں جگہ صرف لفظ کی یکسانی ہے، معنی کی نہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ کچھ اس میں ہم نے ایگزامپلس میں سٹائل دیکھتے ہیں، یعنی کہ بیان کا، کہ سورہ بقرہ میں بھی اسی طریقے سے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر تم ویسی ہی زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر کی۔ تو یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں کہ کلام کی یکسانی کے لیے زیادتی کا جو لفظ ہے وہ 2 بار استعمال ہوا ہے، سورہ توبہ میں بھی اسی طرح سے آتا ہے، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا، حالانکہ اللہ کی یہ صفت نہیں کہ وہ بھولے، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ مقصد یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کو اسی طریقے سے نظر انداز فرما دیا ہے۔ تو من، یہاں پہ من آبدو کی بجائے ما عابد کا ورڈ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کسی کی ذات سے متعلق دریافت کرنا ہو تو ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں استفسار یا اظہار خیال کرنا ہوتا ہے۔ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں مشرکین یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں اور ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ کہا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تو اس کا مطلب یہ ہوا جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین منکرین نے خدا کے سوا تمام قسم کے کفار کے دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ ان سب کا خدا کیسا ہے؟ یہاں پہ ہم خود بھی کافی دفعہ ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں کہ جیسے بتایا جاتا ہے 6 دن میں ان کا کسی کا ایک ایسا خدا بھی ہے جو 6 دن میں دنیا کو پیدا کرتا ہے، اور 7ویں دن پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یا جو رب العالمین نہیں ہے بلکہ وہ رب اسرائیل ہے، جس کا ایک نسل کے انسانوں سے تو بہت ہی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے بالکل ویسا رشتہ نہیں ہے۔ کہیں ملتی ہے کوئی اگزامپل جو حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا ہے آ کر لیکن ان کو گرا نہیں سکتا، یا کہتے ہیں کہ عزیر نامی ایک بیٹا رکھتا ہے۔ کسی کا خدا ہے جو یسوع مسیح نامی کا اکلوتے جو بیٹا ہے اس کا باپ ہے، اور دوسروں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا دیتا ہے۔ کسی کا خدا ایسا ہے جو بیوی بچے رکھتا ہے لیکن اس بیچارے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کا ایسا خدا ہے کہ جو انسانی روپ دھار لیتا ہے اور زمین پر رہ کر انسانوں کے کام کرتا ہے۔ کسی کا خدا محض واجب الوجود ہے یا فرسٹ کاز، یعنی کہ کائنات کا نظام سٹارٹ کر لیا اس نے اور اس کے بعد وہ کہیں الگ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، یعنی ایک ہی سسٹم ہے، اس کا لگا بندہ سسٹم جسے کہہ سکتے ہیں، اس کے تحت کائنات خود بخود ساری حرکت کر رہی ہے۔ اب اس کا انسان سے اور انسان کا اس خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض یہ کہ خدا کو ماننے والے جو کفار ہیں وہ بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے،
اور حاکم ہے، جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ہر آن وہی اسے چلا رہا ہے اور اسی کا حکم ہر طرف چل رہا ہے۔ وہ بالا تر ہے ہر ساجی سے، اولاد سے، رشتوں سے۔ اس کا اپنی مخلوق سے انڈیویجولی ایک تعلق ہے، رحمانیت کا، رزق کا، ربوبیت کا۔ وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ وہ زندگی موت، نفع نقصان، قسمت، ایون ہر اختیار کا وہی تنہا مالک ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو صرف پالتا نہیں ہے بلکہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ وہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، جزا اور سزا کا مالک ہے۔ ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کر بھی نہیں رہا۔ دوسرے اگر خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو حقیقی خدا کی نہیں کر رہے بلکہ اس کی کر رہے ہیں جو ان کا خود کا اختراع شدہ ہے، یعنی کہ خیالی جسے کہہ سکتے ہیں، کیریکٹر۔ یہاں پہ مفسرین کے اکارڈنگ جو جملوں کی تکرار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات کو پرزور بنانا ہے، اور کچھ مفسرین ہیں وہ اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ایک میسج ہے، اس میں ایک میسج نہیں چھپا بلکہ کافی میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، آیت نمبر 2 کے مضمون میں مختلف بات ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ تو دونوں حیثیتوں میں فرق ہے۔ اب یہ کہ میں فلاں کام نہیں کرتا یا کروں گا، اس طرح کہتے ہیں کہ اس پہ پرزور ایک انکار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پرزور سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں فلاں کام کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اس سے مطلب ایسا تاثر آتا ہے کہ وہ ایسا برا کام ہے جس کا ارتکاب کرنا تو دور ہے، اس سے اس کا ارادہ بھی میں نہیں کروں گا، تو میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آخری آیت آتی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین تھا شرک والا، یعنی کہ تم جو اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا دین تمہارے دین سے بالکل مختلف ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ یہاں پہ پوری ورلڈ میں بہت بار ایسی کوششیں کی گئی ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ وحدت ادیان والی، یعنی کہ جتنے بھی سارے ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کو ملا لیا جائے اور ایک دین بنا دیا جائے۔ یعنی وہ کیا ہوگا؟ وہ کوئی ایک ملغوبہ ہوگا، یعنی کہ کوئی مکسچر ہو جائے گا۔ تو ایسی بہت ساری کوششیں بہت بار کی گئی ہیں، لیکن یہاں دیکھا جائے تو باقی سارے دین اگر اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو اسلام ان میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام باقی ادیان سے مختلف ہے۔ سورہ صف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے لیے دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر سکیں اپنا دین تمام ادیان پر، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ تو یہ دین تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ اس دین کے الہامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں آیا دین کہ یہ باقی ادیان میں مکسچر بن جائے یا مکس ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا دین ہے جس کی کتاب اور تاریخ یہ محفوظ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں محفوظ ترین ہے، کیونکہ اس کتاب میں 1400 سال سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے مقابل پوری دنیا میں اگر کیا جائے ڈکلیئر تو کوئی ایسی کتاب نہیں نکل کے آئے گی جو اس کے مقابل ہو۔ اس دین کے لانے اور پھیلانے والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ حرف بحرف محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ کو حرف بحرف لاکھوں کی تعداد میں اقراب نے مل کر محفوظ کیا ہے اور پوری ایک تاریخ ہے، اور اس معاملے میں کوئی دوسری قوم اس کے مقابل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ سچائی ایک مشکوک چیز میں شامل کر دی جائے، کیونکہ سچائی روز روشن کی طرح ہے، صاف ہے، واضح ہے، جبکہ اندھیرا بالکل ڈارک ہے، اندھیرا تو اندھیرا ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں دیکھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ایک اللہ کو ماننے والا ہو پھر وہ اللہ کے ساتھ یعنی ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے۔ اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی تم جزا پاؤ گے، یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی، لہٰذا تم اپنے طریقے پر رہو اور میں اپنے طریقے پر رہوں گا، ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے، ٹرانسلیشن میں پڑھوں گی اس کی۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 55 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو ایک دوسرے کی بالکل جس طرح کہتے ہیں ریلیونٹ ہیں یہ ساری چیزیں۔ سورہ کافرون کی آخری آیت ہو گئی، یہاں پہ ہم نے سورہ زمر میں بھی دیکھ لیا، سورہ یونس میں بھی دیکھا، سورہ قصص میں بھی دیکھا، تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ریلیونسی شو کر رہی ہیں۔ یعنی یہاں پر کفار سے ٹوٹلی جس طرح سے کہتے ہیں دو ٹوک بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تکلیفیں اٹھا کر پوری طرح پیغام پہنچایا ہے کہ اب جو کرنا ہے کرو پیغام پہنچانے کے بعد، اور اگر پیغام پہنچائے بغیر ایسی بات کرتے تو ایسی برات نہیں کر سکتے تھے، یعنی بیزاری یا لا تعلقی نہیں کر سکتے، کیونکہ میسج کو پہلے کنوے کرنا ہوتا ہے، اچھے سے کنوے ہو گیا، ان پہ حجت قائم ہو گئی، تو کسی کو ہم اس کے عمل کے لیے ایسے تو نہیں چھوڑ دیتے نا، کہ پہلے اسے اچھے برے کا فرق اچھے سے سمجھانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم مثال لیتے ہیں، کسی بچے کو ہم نے اچھے سے سارے اسپیکٹ بتا دیے، گائیڈ کر دیے اچھے اور برے کے بارے میں، اور اسے اس کے بعد روک دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھایا یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں اور یہ چیز تمہارے لیے بری ہے اور یہ بہتر ہے، تو بچہ اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر ہم اینڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، میں نے بتا دیا اب تمہیں۔ تو یہاں پہ کفار مکہ کو بھی اسی طریقے سے پراپر طریقے سے مایوس کیا گیا، کیونکہ وہ خوش فہمی کا شکار تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالیں گے، کسی بھی طرح سے ان کو ریڈی کریں گے تاکہ وہ کمپرومائز کریں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور وہ تمام ڈیلیگیشنز کی صورت میں اسی لیے بار بار آتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے اور وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن مکمل نہیں کرتے اور کسی بھی بات پر کمپرومائز کر لیتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا؟ اس کا یہی نقصان ہوتا کہ ہمارے سامنے خیر و شر کے جو پیمانے ہیں وہ واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہم ڈیسائیڈ کیسے کرتے کہ کیا اچھا ہے ہمارے لیے اور کیا برا ہے؟ تو بنیادی طور پر اسی بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا کوئی بھی مومن نہیں کرے گا، کہ دین اسلام اور غیر دین یہ ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ دین اسلام خالص ہے، کسی دوسرے دین کی اس میں آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو یا قوم کہہ کر پکارا، لیکن جب وہ قوم نہیں مانی تو اسے ختم کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو بہت ہی خیر خواہی سے سمجھایا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو مغلوب کر دیا گیا۔ تو اس کے باوجود جو بچ گئے انہیں الگ کر دیا گیا اور تمام حجت کے بعد پیغام پوری طرح پہنچا دیا گیا۔ پھر انہیں کیا کیا؟ کافر ڈکلیئر کیا گیا کہ ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہیں، ہماری عبادت کے طریقے مختلف ہیں، تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر کے دکھایا۔ آج تک وہ جو راہیں ہیں وہ واضح ہیں ہمارے سامنے۔ اب اس کے سامنے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، انتخاب ہر کسی کا اپنا ہے۔ کنکلوژن ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے تفسیر ابن کثیر سے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مادر ملت ہے، اس لیے یہود نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے، جبکہ ان دونوں میں حسب کا یا سبب ورثے کا پایا جائے
اس لیے کہ اسلام کے سوا کفر کی جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب باطل ہونے میں ایک ہی ہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ یہودی نصرانی کا وارث ہو سکتا ہے، نہ نصرانی یہودی کا وارث ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی حدیث میں روایت ہوئی ہے کہ مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ سورہ کافرون کا اختتام ہوتا ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ یہی کنکلوژن ہمیں لے سکتے ہیں اس میں کہ شرک سے نجات ہے، یہ بالکل برات ہے، اور ہمیں پراپرلی ہمیں گائیڈ کیا گیا اس وقت کے مشرکین کے حوالے سے بھی، آج کی دنیا میں بھی ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں گے کہ ہم نے شرک سے پوری طرح سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں ان سب سے ہماری برات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکارڈنگ اس سورت کا پڑھنے والا شرک سے نجات پا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔